مافیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ سیٹیں دی جاتی ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں ماشاءاللہ اس کام میں آگے آگے ہوتی ہیں. اس میں ان کے سارے اصول، سارے ضابطے، سارے پولیٹیکل ورکر، قربانی دینے والے کارکن ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور سیٹیں خریدنے والے سامنے آ کر پارٹی کے اوپر براجمان ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا گورکھ دھندا ہے جو یہ پارٹیاں چلاتی ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ سبھی شامل ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ایک شوکاز نوٹس ایک پارٹی نے دیا کہ آپ نے کیوں منڈلز کے حوالے سے رائے دی، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، پارٹی والے، ہم نے تو سیٹ پیسوں میں خریدی ہے. یعنی اور یہ پارٹی بھی کون سی ہے جو دینی پارٹی، اپنے آپ مذہبی پارٹی ہے. اس کو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ مجھے شوکاز دینے والے کون ہوتے ہیں، میں نے تو آپ سے یہ سیٹ پیسوں میں خریدی ہے، میری مرضی میں جس کو چاہوں ووٹ دوں اور جیسے چاہوں ووٹ دوں. اور ریزرو سیٹیں لینے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. حرام اور ناجائز قسم کی یہ سیٹیں ہیں جس کو سب ماشاءاللہ مسٹر مولانا سب لگے ہوئے ہیں، اور اب بٹوارہ شروع ہو رہا ہے سینٹ کا، اور اس میں اربوں روپے کمائے جائیں گے، اور ایک تماشا ہے جو پوری قوم کے ساتھ یہ لوگ مل کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایکسپوز ہونے چاہیے جو اس دھندے میں شامل ہیں، اور قوم کو نظر رکھنی چاہیے ایسے سارے عناصر پر، اور ان کو مسترد ایک مرتبہ پھر نہ صرف کرنا ہوگا بلکہ ایک طاقت کے ساتھ مسترد کرنا ہوگا، تاکہ اس پوری مافیا سے جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہم پر مسلط ہو جاتی ہے ہمیں جان چھوٹے ہماری. چینی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا، ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہاں قصور میں چونیا شوگر مل ہے، یہ سب سے بڑی شوگر مل ہے. پچھلے 1.5-2-3 سال سے جو کچھ اس میں تماشا ہو رہا ہے، برادر شوگر مل، اور شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ شوگر مل ہے. سب سے زیادہ اس کی پروڈکشن تھی. انہوں نے کسانوں کے پیسے نہیں دیے، یہ نادہندہ تھے. انہوں نے اربوں روپے کے نادہندہ ہونے کی وجہ سے ایک تیسری پارٹی کو یہ مل فروخت کی. بینکوں کے بھی نادہندہ تھے، کسانوں کے بھی نادہندہ تھے، اور انہوں نے ایک پارٹی کو یہ کہا کہ آپ یہ اس کو ٹیک اوور کر لیں اور ہم جو ہے وہ یہ ساری لائبلٹیز ادا کریں اور ہم آپ کو یہ مل دے دیتے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس کے دوران جب تک یہ منتقلی ہوتی جس میں اپنی لائبلٹیز وہ پارٹی ادا کرتی رہی، اس پورے عرصے میں صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے وہ جو کین کمشنر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نئے مالکان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، ان پر کیسز بنانا شروع کیے، ان کو مجبور کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بیچاروں نے لائبلٹیز بھی ادا کی، بینکوں سے بھی ڈیل کر کے ڈیفر کروائی اپنی پیمنٹ، اور صورتحال یہ ہے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ معطل ہو گیا، مل بند پڑی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیفیشنسی ہے جو شوگر کے حوالے سے پیدا ہو گئی. اور کسان کہاں جائیں، ان کو لوکلی جو ہے وہ اپنی شوگر ملز کو دینا ہوتا ہے، ورنہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو ریٹ گورنمنٹ لگاتی ہے یا جس ریٹ کے اوپر ان کو بیچنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ شوگر مافیا اس طرح کرتی ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ گنا نہیں خریدتے ہیں. اس کے ان کو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اس کا پانی کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو وزن کے اوپر گنا بکتا ہے، اور لیکن کنسنٹریشن اس کی بڑھ جاتی ہے. تو شوگر مافیا ہر لحاظ سے انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس بچایا 18 ارب روپے کا اس مافیا نے. اور یہ اس طرح سے ملک میں لوٹ مار کا پورا نظام ہے. قوم کے اوپر ٹیکس ڈال دو، بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال دو، لیکن اس بڑی بڑی مافیا کو جن کا حکومتوں سے اور پارٹیوں سے تعلق ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس چینی مافیا کے خلاف اور یہ قوم کے اوپر ظلم کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور میں بھی اعلان کر رہا ہوں کچھ دیر میں کہ ہم اس پر کس طرح سے جو ہے وہ عوام کی رہنمائی بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مافیا کو بے نقاب بھی کریں گے. دوسرا مسئلہ اس وقت بجلی کے بلوں کا ہے. حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم 7 روپے 41 پیسے یا 48 پیسے کم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات بھی چلائے گئے، موبائل ٹون کے اوپر بھی اس کو لگا دیا گیا. اور وہ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم نے ایک مسلسل جدوجہد کی جماعت اسلامی نے، دھرنے دیے، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، آئی پی پیز کو بے نقاب کیا، جس کے نتیجے میں چند آئی پی پیز سے انہوں نے بات کی. اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا وہ امپیکٹ انہوں نے نہیں دیا. اور میں یہ اپنی پوری ورکنگ کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کمی کا اعلان کیا تھا مختلف کیٹیگریز میں، یہ کمی 40% سے زیادہ، یعنی اگر 7 روپے انہوں نے کہا تھا تو 3 روپے 3.5 روپے سے زیادہ نہیں کی انہوں نے. ہر کیٹیگری کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو اوور آل انہوں نے اعلان کردہ کمی کے مقابلے میں 36% 40% کمی کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی دھوکے بازی کرتے ہیں.
ان کا تعاقب کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے لگنا پڑے گا، پوری قوم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا انشاءاللہ، اور ہم قوم کے ساتھ مل کر اپنا حق حاصل کریں گے اور اس بجلی کی قیمتوں کو کم کروانا ہے۔ ہم بجلی کے حوالے سے بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیرف کے اس نظام اور سلیب کے اس نظام میں جس طرح لوٹ مار کا سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیکٹڈ صارفین ہوتے ہیں، یعنی ان سے 11 روپے ہم چارج کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا 6 مہینے لگاتار 200 یونٹ سے کم آئے گا تو وہ پروٹیکٹڈ میں آئے گا، اور اگر ایک دفعہ بھی 5ویں یا 6 مہینے میں بھی اس کا 201 یونٹ ہو گیا تو اس کو پروٹیکٹڈ سے نکال لیتے ہیں اور اس پر جنرل ٹیرف جو ہوتا ہے 200 یونٹ والا وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو تو ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلی بات تو ہماری یہی ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ میں 6 مہینے کی شرط کیوں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 200 یونٹ اور 201 یونٹ میں صرف 1 یونٹ کے بڑھنے سے 3 سے 4 گنا یعنی 300 سے 400% زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے، اور پاکستان میں میکسیمم تعداد غریب لوگوں پر مشتمل ہے، 44% تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو مینلی تو وہی لوگ ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں 4 گنا زیادہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور یہ جو پورا دھندا ہوتا ہے لیسکو، ایسکو، فیسکو، آئسکو، یہ سارے مل کر ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیسے بڑھانے کے لیے کسی جگہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 199 یونٹ ہے تو وہ ریڈنگ نہیں لیتے، اگلے دن آ کے ریڈنگ لیتے ہیں تاکہ یہ پروٹیکٹر سے نکل کر دوسرے سلیب میں چلا جائے۔ اس طرح لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، غریبوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کو تنگ کرنے کا نظام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول زرداری صاحب نے الیکشن مہم میں، مریم نواز صاحبہ نے، ان سب لوگوں نے بڑے بڑے جلسوں میں اعلانات کیے کہ 300 یونٹ تک ہم فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دونوں کی حکومت ہے، یہ کہاں ہے وہ؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر دو کہ یہ جو 200 اس کو 300 یونٹ پہ لے جاؤ پروٹیکٹڈ کو، اور پروٹیکٹڈ کے لیے 6 مہینے کی شرط کو ختم کر دو، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ریلیف لوگوں کو مل سکتا ہے۔ لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنی مراد ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے گاڑیاں چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنی فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس اور وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شوگر مافیا کی سرپرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آئی پی پیز مافیا کو لگام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ عوام کے اوپر کچوکے لگاتے رہیں گے اور ان کو لوٹتے رہیں گے۔ ابھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور یہ تیسری چوتھی مرتبہ لگاتار انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم تھیں تو یہ کم اس ریشو سے کیوں نہیں کر رہے تھے، اور اب تو پھر دوبارہ سے قیمتیں اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیوی انہوں نے 100 روپے تک کر دیے، تو لوگ کہاں جائیں؟ غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ، سہولت آپ انہیں کوئی دیتے نہیں ہیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جس طرح یہ اضافہ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بجلی کے صارفین کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہ یونٹس اور سلیب کے نظام کے ذریعے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 201 یونٹ ہو گئے یا 301 یونٹ ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ 300 کا سلیب تو 300 کے مطابق ہوگا اور 301 کا 301 کے مطابق ہوگا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بل کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ظلم اور زیادتی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اس کو ہم کم کرانے کے لیے، اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت اور چینی مافیا، شوگر کی جو قیمت ہے، اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے، اگرچہ کہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ممبرشپ مہم کے بعد عوامی کمیٹیوں کا یہ کام پہلے مکمل کریں گے، لیکن ان حالات میں ہم سارے کام ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور پرسوں جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اس ظلم کے خلاف، شوگر مافیا کے خلاف اور حکومتی سرپرستی کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، مہنگی بجلی کے خلاف، اور اسی طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف۔ اور اتوار کے دن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بڑے احتجاج، بڑے مظاہرے کیے جائیں گے۔ تو گویا یہ 18 جولائی اور 20 جولائی کو ہم پورے ملک میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں خاص طور پر اتوار کو بڑے بڑے احتجاج اور مظاہرے کریں گے، اور پاکستان کے عوام سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شرکت کریں. پرابلم یہ ہے کہ عوام کے ان جینوئن ایشوز پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کا ایجنڈا یہ نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگ مسلسل پریشانی میں گرتے چلے جا رہے ہیں, مصیبتوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں.